اور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جن بیٹے کی کنیت ابو بکر مشہور کی گئی ہے ان کا اصل نام محمد اصغر بن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور کنیت ابو بکر ان مورخین کی طرف سے مشہور ہوئی جو ان کے اصل نام سے واقف نہیں تھے۔ بس کچھ مورخین نے ان کو واقعہ کربلا میں موجود لکھا، اور جبکہ بعض مورخین نے یہ کہا کہ یہ واقعہ کربلا میں موجود نہیں تھے۔ بس پہلا اعتراض ثابت ہوا کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں میں کسی بھی بیٹے کا نام ابو بکر نہیں رکھا، کیونکہ اگر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ابو بکر کے نام پر ہی بیٹے کا نام رکھنا تھا تو عبدالکعبہ عتیق عبداللہ کے نام پر رکھتے، جو کہ تاریخی مصادر میں مورخین نے ابو بکر کے نام کتابوں میں ذکر کیے ہیں، نہ کہ ان کی کنیت پر۔ دوسری بات، کنیت باپ اپنے بیٹے کے لیے نہیں رکھتا، بلکہ جیسے اس کے حالات ہوتے ہیں وہ بیٹا خود انتخاب کرتا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خود اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہو؟ کتاب سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں علامہ نجائی طائی لکھتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں تھا، مگر بنو امیہ طنزاً امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹوں کو ان ناموں سے پکارتے تھے جو بعد میں مشہور ہو گئے۔ کتاب تذکرہ الشہداء میں آپ کا نام محمد ذکر ہوا ہے، بعض کتب میں آپ کا نام عبداللہ ذکر ہوا ہے، جبکہ کتاب سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں آپ کا نام محمد اصغر لکھا گیا ہے۔ دوسرے نام کے بارے میں بھی تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ وہ نام عمر نہیں، اہل سنت تاریخی مصادر کے مطابق عمر یعنی جناب ہاشم کے اصل نام پر رکھا گیا ہے، اور مذہبی شیعہ عقیدہ کے مطابق امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے انہی فرزند کو کثرت سے عمیر اطرف کے نام سے پکارا گیا ہے۔ تیسرا نام عثمان ہے۔ اس نام کے متعلق یہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے کا نام خلیفہ سوم عثمان بن عفان کے نام پر رکھا۔ اہل سنت کے تاریخی مصادر میں یہ بات جناب شہزادی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے ایک فرزند جناب عمران بن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کہی گئی ہے، جبکہ اہل سنت کتب کی روایات میں کثرت سے اس بات کو نقل کیا گیا ہے کہ جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جب ان کے ان بیٹے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے وفادار دوست عثمان بن مظعون کے نام پر اپنے ان فرزند کا نام رکھا ہے، نہ کہ خلیفہ سوم عثمان بن عفان۔ اہل سنت تاریخی مصادر میں بھی عثمان کے نام کو عثمان بن مظعون کے نام کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے۔ اہل سنت تاریخی کتب میں بھی کچھ روایات کو اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ حبیرہ بن مریم بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے فرزند عثمان کو ندا دی، پھر ان سے فرمایا